تحریم شریف سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے اور اس سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، کسی کو ابن عباس نے بیان کیا، کسی کو ابن مسعود نے بیان کیا، کسی کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ چند ہستیاں ایسی ہیں کہ ان لوگوں نے بہت کم روایت کی ہے، بہت کم، اور میں ان ہستی کی طرف سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ بہت کم بیان کی کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کون ہستی ہے؟ روایت جو ہستی کر رہی ہے ذرا غور سے سنے وہ کون ہے۔ وہ ذات ہے مخدومہ کائنات کی ذات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں نے اپنے سرتاج مولا علی سے کہا کہ علی چلو چلتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ میں اور مولائے کائنات دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جیسے حضور کے کاشانہ اقدس پر پہنچے تو سیدہ فرماتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے اس روایت کو سیدہ نے بھی بیان فرمایا اور مولائے کائنات نے بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں جیسے رسول اللہ کے کاشانہ اقدس میں ہم پہنچے تو ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، اور کس طرح بیٹھے ہیں؟ فرماتی دونوں گھٹنوں کو کھڑے کیا ہے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے اس طریقے سے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا کیا ہے، اور ہلکا بنا کر کے حضور اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، اور حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، موٹے موٹے آنسوؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ کے رسول گھر میں تنہا ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ ہم آئے ہیں، حضور ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، مگر حضور کے چہرے پر آنسو تھے۔ اللہ اکبر! تھوڑا محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، جاننے بوجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح جو بیٹھنے کی کیفیت سیدہ فاطمہ الزہرا بیان کر رہی ہے یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے۔ انسان اس کیفیت میں کب بیٹھتا ہے؟ جب انتہائی غمگین ہوتا ہے۔ وہ رسول جو ہر غمگین کے دلوں کا چین ہے، جو ہر بے قرار دل کا چین ہے، جو ہر بے سکون دل کا سکون ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، جن کے صدقے میں سب کو خوشیاں میسر آئی ہے، جس کو جو بھی خوشی ملی ہے وہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر! آخر ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار۔ مصطفیٰ جان رحمت بے چین کیوں ہیں؟ حضور بے قرار کیوں ہیں؟ حضور غمگین کیوں ہیں؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجے ہیں، داڑھی شریف کو تر کر رہے ہیں، داڑھی کے بالوں کو تر کر رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا جان رونے کی وجہ کیوں ہے؟ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اب ذرا توجہ سے سننا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اے سیدہ، اللہ اکبر! میں اس لیے رو رہا ہوں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں معراج پر گیا تھا اور معراج پر جانے کے بعد میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جو مناظر دیکھے تھے وہ مناظر مجھے یاد آ رہے ہیں، ان منظر کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہائے میری امت کی تکلیف، ہائے میری امت پر عذاب۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو
کریں جہنم کے مناظر کو یاد کر کے. مصطفیٰ جان رحمت تنہائی میں رو رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو جہنم کے راستے کو چوز کر چکے ہیں، جو جہنم کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں، ان کو کبھی رونا نہیں آتا، ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے. اللہ کے بندو اب ذرا دھیان سے سنو، میں 2-3 حدیث کو مکس کر کے اس کے مفہوم کو پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں نے جن کو دیکھا، اللہ اکبر، وہ عورتیں تھی. میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. نمبر 1 سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں تھی. اور اس کے بعد فرمایا پھر جہنم میں دوسرے نمبر پر جو زیادہ لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے، مفلس لوگ تھے. غریب اور مفلس جہنم میں سب سے زیادہ تھے. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا مقرر لوگ جہنم میں سب سے زیادہ تھے، تقریر کرنے والے لوگ جہنم میں سب سے زیادہ تھے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. اب آپ سوچتے ہوں گے غریبوں کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اللہ اکبر. تو بات یاد رکھیں، کبھی کبھی غربت کو مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے غربت کی چکی سے نکلنے کی کوشش کرو، مفلسی کے چکر سے نکلنے کی کوشش کرو. جتنا وقت ہم گیمز میں صرف کرتے ہیں، جتنا وقت ہم موبائل میں لگاتے ہیں، جتنا وقت ہم فضول کاموں میں لگاتے ہیں، اتنا کام ہم تجارت میں لگائیں، مال کمانے میں لگائیں تاکہ ہم مالدار بنیں. یاد رکھنا یہ جو تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ غریب تھے، صحابہ غریب تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے. حضور کبھی غریب نہیں رہے ہیں، حضور کا خاندان کبھی غریب نہیں رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے والد اور والدہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اللہ کے رسول کے دادا نے پورے مکے والوں کو ولیمے کی دعوت دی تھی اور مینا کے میدان کے اندر وہ ولیمہ کیا گیا تھا. اور اس موقع پر 100 بکریاں اور 100 اونٹوں کو ذبح کر کے 3 دن تک مکے والوں کو کھلایا گیا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا غریب لوگ اس طریقے کی دعوت کر سکتے ہیں؟ کیا غریب لوگ اس طریقے کا کھانا کر سکتے ہیں؟ ہاں، حالات کبھی آتے جاتے رہے ہیں، حالات بدلتے رہے ہیں. اور ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، پیٹ میں پتھر باندھا ہے امت کی تعلیم کے لیے، 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے امت کی تعلیم کے لیے، لیکن یہ خاندان بڑا مالدار خاندان تھا. حالات آتے جاتے رہتے، مجھے اس کا انکار نہیں. حضور غوث پاک مالدار تھے. اسی طریقے سے حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر تو بڑے بڑے بادشاہ سوالی بن کر کے آئے. ان کے ظاہری حیات میں بھی اور آج بھی دنیا ان کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے کھڑی ہے، اور جن کو ملتا ہے وہ بلا مبال کا پکار پکار کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور ہمارے مخدوم، ہمارے مرشد حضور مخدوم اشرف سمنانی تو خاندانی بادشاہ تھے. اللہ اکبر، پورا خاندان بادشاہ ہے. بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے محمود غزنوی کا خاندان ہمارے خاندان کا غلام ہے. اس طریقے سے مخدوم صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ دین ٹھکرا دیتے ہیں تخت و تاج کے لیے، ہمارا مخدوم وہ ہے اور جس کا عرس ہے اس کے دادا وہ ہیں. اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ کی محبت میں تخت و تاج کو ٹھکرا کر کے اللہ کے راستے کو اختیار فرمایا ہے. اس لیے یاد رکھنا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے غریبوں کو، مفلسوں کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، مقرر لوگ کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی ہے بھی نہیں. اور ٹارگٹ کر کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے. غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. میرے ذہن میں کوئی نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اکثر مقرر لوگ جو کہتے وہ کرتے نہیں. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ راتوں کو تقریر نمازوں پر ہوگی، فجر میں خود غائب ہوں گے. یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا. اللہ اکبر. اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقرر جو فتنہ
فتنہ پرور ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کو جہنم میں آگ کی کینچی سے میں نے کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فتنے کی بات نہ کرو اور فتنہ ہونے مت دو۔ پوری امت اس بات پر متفق تھی کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مگر فتنہ پرور مقرر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ شک ڈالتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے فتنہ پرور مقرروں کی ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ پوری امت کا اتفاق تھا رسول زندہ ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ یا رسول اللہ کی صدائیں پوری امت لگاتی تھی۔ بعض مقرروں نے بستیوں میں آ کر کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ وہ حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتنہ ڈالتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو فتنہ پرور لوگوں سے ہوشیار رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے بالوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ آئیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے جہنم کا مشاہدہ۔ تھوڑی دیر ہم جہنم کا مشاہدہ حضور کے الفاظ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کاش دل کے کانوں سے کوئی سن لے، کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آئیے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، مائیں اور بہنیں اگر یہاں موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو جہنم کا مشاہدہ پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے بطور مفہوم رکھا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے اور جہنم میں اوندھی لٹکائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور تو کریں اگر کمرے میں کسی کو یوں ہی اوندھا لٹکا دیا جائے، نیچے سر ہو اوپر پیر ہو اور کھوٹی سے کسی کو لٹکا دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اے سی کا کمرہ نہیں ہے، دنیا کا کمرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ کیا عورتیں سوچتی نہیں ہیں لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھنا یہ کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں ہے کہ اس میں آپ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ اس میں تعبیر کر سکیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے اس میں شک کر سکے، یہ کسی جلسے کے نقیب کی گفتگو نہیں ہے اس کو مبالغہ آرائی پہ محمول کر سکے۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ وہ رسول ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا بہنوں کی توجہ، لرز جاؤ، تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں عورتوں کو جہنم میں اوندھے منہ لٹکایا گیا ہے، ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے جب ان کی چیخ اور چلانے کی آواز سنی، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں، اس عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اجنبی مردوں سے اپنے تعلقات بناتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تین باتیں کہی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر ایک بے پردہ رہتی تھی۔ آج دیکھ لیجئے عورتوں کو پردے کی بات کرو تو عورتیں کہتی ہیں مولوی لوگ جب دیکھو جب پردے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، نیوز چینلوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نیوز چینلوں پہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم ہے، یہ ہے زیادتی ہے۔ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کس مذہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے یہ مذہب کے لوگ جانے۔ ہمارے مذہب میں عورت کی حیثیت جنت کی ہے، ہم عورت کو جنت مانتے ہیں۔ اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو کر کے شوہر کے نکاح میں چلی جائے نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے، اور جب وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت
تحت اقدام امہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت، بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت، ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت. بتاؤ اس سے بڑا تصور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپا کے رکھی گئی ہے. اللہ کی آسمانوں کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور ہماری زمین کی جنت عورت ہے، ہم اس کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے یہاں عورت جنت ہے. جنت کس کے یہاں کیا ہے؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت رسول اللہ نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جو بیٹی کی پیدائش میں خوشی کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے خاندان میں اس کا نکاح کرے، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. کسی مذہب نے عورت کو یہ مقام دیا ہو تو بتاؤ. کسی مذہب نے عورت کو یہ مقام دیا ہو تو بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب سفر سے آیا کرو کوئی نہ کوئی تحفہ لایا کرو. جب سفر سے آیا کرو کوئی نہ کوئی تحفہ لایا کرو. اور جب تحفہ لایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. حضور تحفے کے لیے فرمارے بیٹیوں کو دیا کرو، اس لیے کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی. آقا فرماتے ہیں تحفہ لانا تو پہلے اکلوتے بیٹے کو مت دینا، بلکہ جو 3 بیٹیاں کھڑی ہیں نا ممتا کی مورت بن کر ان کو دینا. اس لیے کہ آقا فرماتے کیا فرماتے؟ توجہ فرمائے. فرماتے بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. پہلے بیٹے کو دے گی اور بیٹی کو بعد میں دیں گے تو بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا. جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. اللہ اکبر. غور فرمائے. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی آمد پر اٹھ اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. اندازہ تو فرمائے حضور نے یہ بیٹی کی اہمیت بتائی ہے. لیکن اللہ اکبر اندازہ فرمائے آج قوم کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے پردہ ہیں. یاد رکھنا پردہ کس سے کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں اپنے نبی سے بھی پردہ کر. بس یہ اینڈ ہے، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. پردہ کس سے کیا؟ توجہ فرمائے. پردہ کس سے؟ عورتیں اپنے نبی سے بھی پردہ کر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سامنے عورتوں کو بے پردہ آنے نہیں دیا، پردے کے حکم کے بعد آنے نہیں دیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں عورتیں بعض مقام پر کہتی ہیں بڑی ہوشیاری سے مولانا پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، منہ پہ پردہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں. تو میں نے کہا کیا صحابیہ کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا؟ تمہارا یہ جملہ کتنا گندا ہے، کہاں کہاں ضرب لگاتا ہے. اور مردوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پہ بہت سی تحریر پڑھی. ایک تحریر یہ بھی تھی کہ اللہ نے جنت دیوس پر حرام کر دی. دیوسوں پر جنت حرام ہے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے. دیوس جہنم میں جائیں گے. ایک بھائی اگر اپنی بہن کو پردے میں نہیں رکھتا تو بھائی دیوس ہے. دیوس میں نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. شوہر اگر بیوی کو پردے میں نہیں رکھتا وہ دیوس ہے. دیوس اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس پہ جنت حرام ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو پردے میں نہیں رکھتا وہ دیوس ہے. دیوس اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ بے پردہ گھوم رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہاں کی بچیاں ایسی نہیں ہوگی لیکن پورے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے. اب تو حالات یہ ہو گئے لڑکیاں لڑکوں سے تعلق قائم کریں، یہاں تک حالات پہنچ گئے. ناجائز تعلقات قائم ہو رہے، لڑکے بھی لڑکیوں سے، لڑکیاں لڑکوں سے. فلموں کا دور ہے، سیریلوں کا دور ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت برا وقت آیا. ہم بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں.
اور اب حالات اور تعلقات ایسا فیشن بن گئے کہ لڑکے اور لڑکیاں اب مسلمان سے تو تعلق اپنی جگہ ہے، مسلمان منکرین اسلام سے بھی تعلق قائم کر، کافروں سے بھی رشتے قائم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، افیئر ہو رہے ہیں، ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، بوائے فرینڈ بنائے جا رہے ہیں، گرل فرینڈ بنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ حالات ہیں۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھ سکتی، اکیلے بیٹھ سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، دھیان سے سنو، نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر حضور عورت بھی نیک ہو اور مرد بھی نیک ہو، اس لیے کہ گنہگار کے ساتھ نہ بیٹھے کیونکہ خطرہ ہے گناہ کا، لیکن عورت بھی نیک ہو اور مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک کے اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب حضور علیہ السلام کا جواب سنو، جلسہ روز سن رہے ہو تم لوگ، بدلتے نہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جلسوں کو فیشن بنا دیا، دل بہلانے کے لیے جلسے سن رہے ہو، اللہ کو جواب کیا دو گے؟ 200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہو جلسہ سننے کے، چلو فلاں کو سنیں گے، فلاں ناکاں کو سنیں گے، فلاں مقرر کو سنیں گے، بدلتے کب ہو؟ اور نہیں بدلو گے تو سن لو، اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر نہیں سدھرو گے تو مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ جو راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 80% مسلمانوں کا مسئلہ ہے سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی گولیاں کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آ رہی، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ بیٹی 30-35 سال کی ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اولاد جوان ہو کر کے غداری کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مومن کو، مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کا چراغ بھی بند ہوتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ تمہارے بدن پہ جو کھجلی بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، تمہاری آنکھ جو پھڑکتی وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ تمہارے کپڑوں پہ جو داغ اور دھبے لگتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا، مسلمان اگر گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہیں لگے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ کتے بھی اگر ہم پر بھونکتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے یہ ہو گیا، بدن پہ کھجلی بھی آ رہی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے بزرگوں کا طریقہ تھا، ٹھوکر لگتی تھی تو پیر بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کہ میں نے گناہ کیا ہے اسی لیے مجھے ٹھوکر لگی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بارش ہو رہی تھی، ہم اور ہمارے پیر و مرشد جا رہے تھے، سارے پیر بھائی ساتھ میں تھے، مرشد آگے تھے، سب پیچھے تھے، ہمارے جوتے کیچڑ میں بھر گئے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، ہمارے مرشد کے کپڑے اور جوتے کیچڑ میں نہیں بھرے، جبکہ راستہ ایک ہی تھا۔ ہم نے مرشد سے پوچھا مرشد اسی راستے سے ہم بھی آئے، اسی راستے سے آپ بھی آئے، ہمارے کپڑے گندے ہو گئے آپ کے نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، نہ تمہارے کبھی جوتے میلے ہوں گے نہ تمہارے کپڑے میلے ہوں گے۔ غور فرمائیے، گناہ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ گناہ کو کیا سمجھ لو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے، بلکہ یہ بات کہتے شرم آتی ہے لیکن ضرورت ہے، مجبور ہیں، کیا کریں؟ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں،
کسی ڈاکٹر کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی کے بدن کو کاٹے، لیکن مجبور ہوتا ہے، اگر وہ اوزار نہیں چلائے گا تو آپریشن کیسے کرے گا؟ اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں درد دل پیش کرنے بیٹھا ہوں۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو شادی کے بعد ہونا چاہیے، سب گنوا دیتے ہیں، سب گما دیتے الا ماشاءاللہ۔ 80% یہ قوم کے مسائل، ماں باپ رو رہے ہیں، شریف ماں باپ چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، اولاد کیا کہاں چلی گئی، کس راستے پہ چلی گئی، انٹرنیٹ کے جنگل نے کس راستے پہ ڈال دیا، اور قوم کی بیٹیاں آج ناجائز تعلقات تک پہنچ گئی۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ جس مذہب کا تقدس یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک مرد اور ایک عورت اگر آپس میں بیٹھنا چاہیں اور اگر وہ نیک ہوں تو کیا نیک مرد نیک عورت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اکیلے میں؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر وہ عورت مریم کی طرح ہو، مریم ہو، اور وہ مرد یحییٰ کی طرح نیک ہو، تو میں مریم اور یحییٰ کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آج ہے ہماری بیٹیوں میں کوئی مریم، آج ہمارے بیٹوں میں کوئی معاذ اللہ معصوم ہے یحییٰ علیہ السلام کی طرح؟ ہمارے مذہب میں دیور سے بھی پردہ فرض ہے، ہمارے مذہب میں جیٹ سے بھی پردہ فرض ہے، ہمارے مذہب میں سسر سے بھی پردہ فرض ہے، ہمارے مذہب میں چچا زاد بھائی سے، چچا کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے۔ آپ کو بتاؤں، حیا کرنے والوں نے تو اتنی حیا کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں امام حسین سے کسی نے کہا، حسین تیری ماں بہت نیک تھی۔ امام حسین رو پڑے، فرمایا تو نے سچ کہا، میں 7 سال کا بچہ تھا تب میری امی کا وصال ہوا تھا، لیکن 7 سال کے بچپنے میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، میری ماں نے اپنے سر کے بال مجھ سے بھی چھپا کر کے رکھا۔ خواتین یہ ہے، کردار یہ ہے، اور یہ تو امام حسین کا کہنا ہے کہ میں 7 سال کا بچہ ہو کر بھی میری ماں مجھ سے بال چھپاتی تھی، غور کیجئے۔ لیکن سیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بال تو بال ہے، سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو انسان تو انسان، مرد تو مرد، کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی چاند و سورج نے بھی، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا ہاتھ کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو جائے، اجنبی مرد سے ٹچ ہو جائے، لگ جائے، آقا فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ۔ اسی لیے صحابیات حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا۔ جب عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تو عورت کسی مولوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی، عورت کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی، عورت کسی ولی۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کے کون ہوگا پاکیزہ؟ وہ معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے۔ اور آج ہم عورتوں کو بے نقاب کر چکے۔ ہماری بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے کافروں تک جاتی ہیں، ان کے زانوؤں پہ ہاتھ رکھ کر کے مہندی لگاتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں تک جاتی ہیں۔ کیا یہ شرم تمہیں نہیں آتی مسلمانوں کو؟ جس مذہب کی بیٹی مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آ سکتی، اس مذہب کی بیٹی بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی؟ جس مذہب کی بیٹی مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے، حضور علیہ السلام، یہ تمہاری میری مسجد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنا۔ مگر آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کر۔ نبی کی مسجد میں نماز سے بڑی چیز گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ بلکہ اگر عشق میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، مرد کو اگر مسجد نبوی کا ثواب حاصل کرنا ہو تو وہ مسجد تک جائے تب اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن عورت کو وہ مقام دیا کہ ثواب اس کے گھر چل کر کے آ رہا ہے۔
اسے گھر بیٹھے ثواب دیا جا رہا ہے. یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار سکھانے کی بجائے آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کے راستے پہ جانے دیا. یہ سیریل بیٹیوں کو بگاڑ رہے ہیں, افیئر ہو رہے ہیں, بچیاں ارتداد مرتد تک ہو رہی ہیں, مذہب تبدیل کر رہی ہے. وجہ یہ افیئر ہے, ناجائز تعلقات. بیٹیوں کی تربیت کرو, بیٹوں کی تربیت کرو, اپنی طبیعت کے مطابق نہیں, شریعت مصطفیٰ کے مطابق. آؤ, لوگوں نے تربیت کرنے والوں نے کیسی تربیت کی. آج جہنم سے ڈرنا چھوٹ گیا. اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے تو مسلمان مسکراتا ہے, ارے مولانا یہ سب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی, اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اگر پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. پہاڑ پگھل جائیں گے, پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. ذرا بتاؤ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بیٹیوں کی توجہ, جو مجھ سے چھوٹی ہے میری بہن اور بیٹیوں کی طرح ہے, میں بیٹیوں سے مخاطب ہو کے کہوں, یہ جو نوجوانوں سے تم ناجائز تعلقات قائم کرتی ہو, ان کی حیثیت بھوروں کی طرح ہے یا تتلیوں کی طرح ہے. جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا, جیسے تتلیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہے پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتی, اسی طرح سے مرد لوگ محبت کا جھانسا دیتے ہیں, پیار کا جھانسا دیتے ہیں, عشق کا جھانسا دیتے ہیں, اور شادی کے وعدے کرتے ہیں, مالداری کا وعدہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں, اور جھوٹے وعدے کر کے تمہیں پھانستے ہیں اور تمہاری آبرو سے کھیل کر پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. پھر تمہاری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, ہر چیز گم ہو جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے, لیکن عورت کی حیا ایک بار چلی گئی دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی. نوجوان بیٹیوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرنا ضروری ہے. حیا کسی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے, غیرت کسی شرم کسی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے. عورتوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں, شادیوں میں بھی شرکت کرنے سے پرہیز کرو, ولیموں میں بھی شرکت کرنے سے پرہیز کرو, اور دور کی رشتہ داریوں میں میتوں میں جانے سے بھی پرہیز کرو. عورت جتنا گھر میں رہے گی اتنا زیادہ اس کی عزت محفوظ رہے گی. ایک ام المومنین کے پاس کچھ عورتیں آئی اور آنے کے بعد کہتی ام المومنین کہتے رسول اللہ کی بیویوں کو. ام المومنین سے کہا امی جان آپ ہماری ماں ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلیے, آپ نبی کی بیوی ہے, نبی کی بیوی کے صدقے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا. ام المومنین فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے, اب ہمیں عمرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے, ہمارے لیے عمرہ کرنے سے افضل گھر میں بیٹھنا ہے, کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, اب ہم گھر سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے. ہمیں عمرہ نفل عمرہ سے زیادہ افضل اپنی عزت کو چھپا کر کے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھنا افضل ہے. یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کی فکر تھی. آج لڑکیاں فیس بک پہ بیٹھ کے اپنے رشتے خود طے کر رہی, جو دانشمند لوگ ہیں, اور لڑکے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. جو دانشمند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائیو انٹرنیٹ پر آرڈر مت دیا کرو, کیونکہ انٹرنیٹ والے دکھاتے کچھ ہے بھجاتے کچھ. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, اکثر ایسی. تو میرے بھائی جو جوتا خریدنا ہے 6 مہینے کے بعد اس کو کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دینا ہے, تو جوتوں کا آرڈر ہم انٹرنیٹ پر نہیں دینے ہیں. احتیاط کریں کیونکہ وہ دکھاتے کچھ ہے بھجاتے. میرا خود کا تجربہ ہے, مصر سے ایک جبہ منگایا, جو ناپ دیا تھا اس سے 2 انچ کم آیا, آج تک پہن نہیں سکا. یہ حال ازہری صاحب برا نہیں مانا, ازہر والوں نے نہیں کیا, مصر والوں نے, لیکن انٹرنیٹ والوں نے. غور فرمائیے, یہ ہمارے ساتھ بھائی مفتی صاحب ازہری ہے, آپ کے گاؤں کے ہیں, بڑے باصلاحیت عالم ہیں ماشاءاللہ. یہ انٹرنیٹ مصر والوں, یہ ازہر والوں نے نہیں کیا. ازہر سے تو وہ کوئی جبے کی دکان تھوڑی ہے, وہ تو علم کی دکان ہے, علم کی دکان ہے, وہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا. لیکن مصر میں دکانوں کا یہ حال ہے, انٹرنیٹ کا یہ حال ہے, دکھاتے کچھ ہے بھجاتے کچھ ہے. تو جو جوتا 6 مہینے استعمال کرنے کے بعد پھینک دینا ہے, بھنگار میں دے دینا ہے, کباڑ خانے میں دے دینا ہے, وہ آپ انٹرنیٹ پر چوس نہیں کر رہے ہو, منگا نہیں رہے ہو, کیونکہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. تو جس کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے,
وہ انٹرنیٹ پر کیسے طے کر رہے ہو؟ 6 مہینے میں بدل دو گے؟ 6 سال میں بدل دو گے؟ 10 سال میں بدل دو گے؟ ذرا غور تو کیجئے کیا حالات ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخون لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں وہ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی۔ وجہ اس لیے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ مردوں سے تعلقات قائم کرتے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اگر کوئی عورت متقی بن جائے اور متقی بن کر صرف اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے تو وہ عورت ولایت کی اس منزل پر فائز ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو دعا دے دیتی ہے وہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ عورت جلدی ولیہ بن سکتی ہے، صرف اس کو اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ میں اپنی بہنوں کو بتاؤں، چھوٹے چھوٹے معاملے پر پھسل جانا، غربت کے چکر میں آ کر مالدار مردوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا، یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں بات جاتی ہے، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کہنے ہیں، آپ کو نہیں کہنے، آپ تو بہت عزت دار ہیں۔ لیکن جیسے ویکسین لگائی جاتی ہے نا، بیماری سے پہلے ٹیکہ لگایا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت، احتیاط کے تحت، ویسے میری تقریر آج کی ویکسین کے طور پر ہے کہ آگے جو ہونے والا ہے پہلے سے، اللہ کرے ہم رہے نہ رہے تو یہ تقریریں موجود رہے، آگے پھر 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد کسی قوم کو یہ کام آئے، کیونکہ آگے کے حالات بیٹیوں کے کتنے بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن جن تک یہ آواز پہنچنی اللہ ان تک یہ آواز پہنچا دے۔ زندگی برباد ہے ان لوگوں کی جو ناجائز تعلقات اور پھر غیر مسلموں سے شادیاں کرنا اور مرتد ہونا، استغفر اللہ۔ رہ کیا جاتا ہے؟ حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ، یہ اسلام حضور کا گھر ہے۔ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ 2 دن کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کون رہا جو ہم رہیں گے؟ ارے شوہر کب تک جیے گا کوئی گارنٹی ہے؟ ہاتھوں کی مہندی چھوٹنے سے پہلے عورتیں بیوہ ہوئی ہے، یہ تاریخ ہے۔ 6 مہینے کی دلہنیں بیوہ ہوئی، یہ تاریخ ہے۔ ارے 1 رات کی دلہن بھی بیوہ ہوئی ہے، یہ تاریخ ہے۔ شوہر کو پانے کے لیے دین چھوڑ دینا، بیوی کو پانے کے لیے مذہب چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ غربت میں ایمان کا سودا نہ کرو، غربت کی وجہ سے عقیدے کا سودا نہ کرو، دین پر ڈٹے رہو، اس کا صلہ بہت بڑا ہے، اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ آئیے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام یافعی اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح و بسط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بھائیوں کو بھی عبرت ہوگی، بہنوں کو بھی عبرت ہوگی۔ ایک نوجوان تھا،